نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو مجھ حقیر محمد فروخ جاوید کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے پیارو، علم رمل کو لے کے بہت سارے سوالات یوٹیوب کے اوپر آ رہے ہیں، واٹس ایپ کے گروپس کے اندر آ رہے ہیں۔ تو دوست یہ کہتے ہیں کہ فٹافٹ بیماری دیکھنی بتا دیں، یا کوئی کہتا ہے فٹافٹ چور کو دیکھنا بتا دیں۔ تو ایک دم یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں جب تک اس کے بیسکس ہمیں سمجھ نہ آئے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس کے اندر اس کے گھروں کے متعلق میں نے بتایا تھا۔ جو اس کی اشکال ہیں وہ حکم لگائیں گی، ان کے بھی خواص ہیں، ان کی بھی منصوبات ہیں، اسی طریقے سے اس کے گھروں کی بھی منصوبات ہیں۔ تو پہلے ہم گھروں کی طرف چلتے ہیں کہ کس گھر کی منصوبیت کس چیز کے ساتھ ہے۔ علم رمل کے اندر 16 گھر یا 16 خانے ہیں، یہ اب آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ان میں سے جو 12 خانے ہیں ان کا تعلق سائل کے سوالات سے ہے، باقی اگلے 4 ہیں وہ گواہ خانے ہیں، یعنی سوال کے گواہ خانے ہیں، جواب کے گواہ خانے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں تک اب بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ پہلے 12 خانوں میں آپ کے سوالات ہیں۔ کائنات کے اندر جو بھی معاملہ ہے اس تمام معاملات کے سوالات ان 12 گھروں میں سے ہیں۔ کسی گھر کا تعلق کسی سوال کے ساتھ ہے، کسی کا کسی کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم خانہ نمبر 1 پہ چلتے ہیں۔ خانہ نمبر 1 کی منصوبات دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا۔ یہ ذائچے کا جو پہلا خانہ ہے اس کا تعلق ہے پہلی چیز۔ دوسری چیز، اب اس کے اوپر ہم یہ سمجھو کہ ستارہ دیکھنے کا خانہ ہے۔ پہلی بات اس میں کیا چیز دیکھی جائے گی کہ یہ ساد حالت میں ہے یا اور بھی اس کے ستارے اور ستارے کے مطابق جو سوالات ہیں اسی گھر سے منسوب ہو جائیں گے ہمارے۔ اس کے علاوہ روح و جسم یعنی وجود کے اوپر ہونے والی اور روحانی معاملات کے اندر چلنے والی باتیں بھی اسی سے ہی دیکھی جائیں گی۔ زندگی، موت، تندرستی، کیونکہ ستارے کا اور اس کا اپنا گھر ہے، بہت ساری اس سوال کو لے کے زندگی، موت اور تندرستی اور بیماری کو لے کے چیزیں اس میں سے دیکھنی پڑیں گی، اور دیکھنا پڑے گا کہ ہماری بیماری کے گھر کے اوپر اس کی نظر کس طرح پڑ رہی ہے، کیسے معاملات آ رہے ہیں۔ خوشی، غم، ترقی، روزگار، ترقی کسی بھی قسم کی ہے یا نقصان ہے۔ اب اس میں نقل و حرکت بھی اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ 1 منٹ یہ بھی لکھ دوں میں کیونکہ یہ آپ کو پھر آسان ہو جائے گا۔ آپ کے جو سائل ہے یا آپ کا جو بندہ ہے جس کے متعلق سوال ہے، جو آپ کا آبجیکٹ ہے، اس کے متعلق، اس کی نقل و حرکت کے متعلق اس کا ارادہ کیا ہے، اس کے ارادے اچھے ہیں یا برے ہیں، یا اس تعلقات کے معاملے میں ان ارادے کو بھی یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب کیونکہ علم رمل کی میں پہلی جو ویڈیو بھیجی وہ ہلکا سا برجوں کے بارے میں بتایا تھا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق برج حمل سے ہے۔ اس کا برج کون سا ہے؟ حمل۔ یہ تو آپ دوستوں کو یاد رہنا چاہیے، یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھ لیجئے گا۔ اس کا برج ہے حمل، اور اس کا ستارہ کون سا ہے؟ حمل کا، کیونکہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس کا ستارہ مریخ ہے، یہ مریخ ہے۔ عاطسی ہے، یہ نا یاد تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ ویڈیو بناتے ہوئے آگے میرا موبائل آ جاتا ہے اور موبائل میں دیکھ کے لکھنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے۔ اور یہ عاطسی ہے اور خارج خانہ ہے، خارج خانہ ہے۔ اور کیا ہے؟ میل ہے، میل مین مذکر خانہ ہے۔ مذکر اشکال بھی ہوتی ہیں، مذکر گھر بھی ہوتے ہیں۔
اگر ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یہ جادو کس نے کیا ہے تو اشکال کے اوپر سے چلیں گے کہ قریبی رشتہ دار ہے، اور اگر یہ مذکر شکل ہے تو پھر مذکر ہے، اگر مؤنث ہے تو پھر کسی عورت نے کیا ہے۔ اس طرح کے معاملات مطلب دیکھنے میں پہلے گھر کے متعلق نہیں بتا رہا، میں اشکال کے متعلق بتا رہا ہوں، یہ ایک ایکسٹرا بات میں کر گیا ہوں۔ اب خانہ نمبر 2 کے اوپر چلتے ہیں۔ آج میں 4 خانوں کے اوپر انشاءاللہ العزیز بات کروں گا۔ یہ ہو گیا ہمارا پہلے خانے کی بات، اب ہم دوسرے خانے کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ کیمرہ یا نکل گیا، تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے بعض اوقات، میرا پتہ نہیں یہ موبائل کا یہ جو سٹینڈ ہے یہ شاید صحیح نہیں ہے، یہ دیکھ کے کسی سینٹر سے دوسرا پرچیز کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں خانہ نمبر 2 کی۔ دوسرا گھر یا خانہ نمبر 2، اس کو کہتے ہیں جی بیت المال۔ اب اس کا تعلق کن چیزوں سے ہے یہ میں بتاتا چلوں۔ یہ معاش سے، رزق سے، پیسے کے آنے سے، اب یہ لکھتا چلوں، معاش، رزق کی تنگی اور ترقی۔ ایک منٹ یار، یہ معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں، کہ آئی تھنک یہ سٹینڈ میرا لوز ہو گیا جس کی وجہ سے یہ ایشوز بنتے ہیں مجھے۔ رزق اور دوسرا پیسہ ہے، کیونکہ اس لیے پیسے کا آنا، قرض لینا یا دینا، یعنی قرض میں لینا چاہتا ہوں ملے گا کہ نہیں، میں اس کو قرض دینا چاہتا ہوں میں دوں یا نہیں، اس طرح کے سوالات اس سے منسوب ہیں۔ اور اب اس کے اوپر ہم بات کریں غذا، یعنی خوراک کے کوئی بھی معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے گا۔ اب دوا دیکھ لو، دوائی ہے مریض کی، کہ یہ دوا اس کو فائدہ کرے گی یا نہیں کرے گی، اس طرح کے معاملات جب ہم نے دیکھنے ہیں تو ہم اس مطلب گھر میں سے دیکھیں گے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس گھر میں ہمیں خوراک کے متعلق، مال کے متعلق، نوکری کے متعلق، اب اگر کاروباری بندش ہے تو بعض اوقات وہ بھی اس کے اوپر سے ہی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، حکم لگانا پڑتا ہے کہ کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو شیر خوار بچے ہیں نا آپ کے، ان کا تعلق بھی اسی خانے سے ہی ہوگا۔ اب کیونکہ برجوں کی طرف چلیں، اس کا برج ہے جی سور، دوسرا برج ہے، یہ 12 برج ہے نا کل، یہ دوسرا برج ہے سور، اس کا برج ہے جی سور، اس کا مالک ستارہ ہے زہرہ، جس طرح کہ میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر بتائے ہیں ستارے، اس کے اندر یہ بھی بتایا کہ اس کا مالک ستارہ ہے زہرہ۔ اور یہ خانہ کیونکہ اب خواص کے اوپر بات کریں گے تو یہ خانہ بادی ہے۔ پہلے ہم نے بولا تھا وہ خانہ آتشی تھا، جس طرح 4 عناصر ہیں، یہ بادی ہے، منقلب ہے، منقلب یعنی انقلابی ہے، اس کو انقلاب کو جو دیکھنا پڑے گی، منقلب خانہ ہے، دیکھیں جی منقلب، ثابت، داخل اور خارج، 4 چیزیں میں نے بتائی تھی اپنی ایک ویڈیو میں، جن دوستوں نے وہ دیکھی ہوگی ان کو اس کا پتہ ہوگا۔ خانہ یہ بھی مذکر ہے، خانہ یہ بھی مذکر ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر، اس کا مستقبل سے تعلق ہے۔ اور ہمارا یہ جو پہلا خانہ تھا اس کے اندر میں یہ بتانا بھول گیا ہوں، اس کا زمانہ حال سے بھائی تعلق ہے۔ پہلے خانے کا تعلق، پہلے گھر کا تعلق زمانہ حال سے ہے، اور دوسرے کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے، یعنی کہ فیوچر سے ہے۔ اب تیسرے خانے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے خیال میں آج 4 خانے ہو جائیں تو یہ کافی ہے، کیونکہ یہ پھر یاد کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ دوستوں کے لیے۔ خانہ نمبر 3، تھوڑا بات کرتا چلوں۔ اگر آپ کو سوال اس طرح ہے کہ مال ملے گا یا مجھے نہیں ملے گا تو وہ آپ دوسرے خانے سے دیکھیں گے، دوائی دیکھنی ہے، قرض ملے گا، جو بھی دیکھنا ہے وہ دوسرے خانے سے دیکھیں گے، اور جو حکم لگانے کا طریقہ ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ اب ان کی اشکال دیکھیں گے کہ اس خانے کے اندر شکل کون سی ہے، وہ کیسے ہے، اس کے اوپر کیا حکم لگے گا، یہ سب چیزیں بعد میں دیکھ کے بتانے والی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ان کے اوپر میں آگے تفصیل سے بات کروں گا، دوبارہ آگے تفصیل سے کیا بات کروں گا۔ ابھی خانوں کے اوپر جو بات ہو رہی ہے بڑی مفصل ہو رہی ہے میرے خیال میں، ابھی جب اشکال کے اوپر بات ہوگی تو وہ بھی اچھی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ حکم لگانے کے اوپر چلیں گے۔ اب ہم نے کیونکہ تیسرا خانہ دیکھا ہے،
بیت یہ یار عزیز و اقارب کا خانہ ہے، اس کو کہہ رہو بیت العزیز الاقارب، بیت مطلب گھر کو کہتے ہیں، عزیز الاقارب کا گھر ہے۔ تو اس کی منصوبات کس سے ہیں؟ بہن بھائیوں کا خانہ ہے یہ۔ اگر کوئی سائل آ کے سوال کرتا ہے کہ میری بہن کو یہ مسئلہ ہے یا بھائی کو مسئلہ ہے، تو آپ کیونکہ ذائقے میں سے اب اس کے گھر میں اس کے تالا سائل جو ہوگا، یعنی کہ اس کا پہلا گھر، یعنی آپ پہلا گھر یہ دیکھیں گے، کیونکہ اس کی بہن کے متعلق سوال ہے، تو پہلا گھر آپ اس کو تصور کریں گے اور دوسرا آپ چوتھے کو دوسرا گھر تصور کریں گے، اس طرح آگے چلیں گے آپ۔ اس کی منصوبیت بہن بھائیوں سے نقل و حرکت، چھوٹے سفر، یعنی چھوٹے چھوٹے جو سفر ہیں، میں باہر شہر سے جا رہا ہوں یا میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، واپس کب آؤں گا، مطلب اس طرح کے جو چھوٹے سفر ہیں، استخارہ کرتے ہیں جس طرح کہ میں یہ سفر کروں نہ کروں، ان میں سے ہم یہ چیز دیکھیں گے۔ اب کیونکہ بہن بھائیوں کا یہ معاملہ ہے، پہلے اس کو ہم ڈسکرائب کرتے چلیں۔ اتفاق یا لڑائی بھائیوں کی بہنوں کی آپ سے، وہ اس خانے سے دیکھی جائے گی۔ چھوٹے سفر کا ہے، نزدیکی سفر سے مراد یہ ہے کہ اب ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین یا غیر سرکاری ہے، ان کا ٹرانسفر اس سے دیکھا جائے گا۔ اتفاق نہ اتفاق دیکھا جائے گا، اور بہن بھائیوں کے یہ تالے کا گھر ہوگا، بہن بھائیوں کے لیے یہ پہلا گھر ہوگا، یہ میں آپ کو اب بتاتا چلوں۔ دوسری چیز یہ ہے، اس کا برج ہے جوزہ، تیسرا خانہ ہے، اب اس کا تیسرا برج ہے یعنی جوزہ ہے، اور اس کا مالک ستارہ ہے عطارد۔ ایک میں عرض کرتا چلوں کہ عطارد وہ ستارہ ہے جس میں بیماری کے علاج کے لیے کام کیا جائے تو یہ بہت ہی اچھا ثابت ہوتا ہے۔ کسی بھی بیماری کا علاج کرنا ہے، اس کا کام آپ عطارد کے اندر کریں گے تو یہ بہت ہی اچھا ثابت ہوگا۔ یہ خانہ آبی ہے میرے بھائیو، آبی مطلب پانی سے منسوب ہے، اور اس کے اندر اب دوا کے کھانے پینے سے بھی اس کا تعلق ہے نا، تو سوری ویسے وہ دوسرے گھر کا، اب یہ آبی خانہ ہے۔ اس کا داخل مؤنث، جس طرح بولا نا آتشی خارجی ہے، آتشی خارج ہے، اس طرح یہ داخل مؤنث خانہ ہے، اور اس کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے، یعنی پاسٹ کے ساتھ اس خانے کا تعلق ہے۔ تو آج کیونکہ دوست کہتے ہیں کہ ویڈیو لمبی بنا کے بھیجیں، میرے خیال میں لمبی نہ بنا کے بھیجی جائے۔ آج ہم پہلے 4 خانوں کے اوپر بات کریں گے، پھر اگلے 4 پہ، پھر اگلے 4 پہ، یعنی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ 3 خانوں کے اوپر ہماری بات ہوگی، ہم چوتھے خانے کے اوپر چلتے ہیں۔ ہمیں کیونکہ یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہیں، اس لیے یہ بتا رہا ہوں۔ یہ شارٹ ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کہ دوست ان کو آسانی سے تسلی سے دیکھ سکیں۔ جو کہتے ہیں کہ تفصیل سے اور بڑی ویڈیو بناؤ، تفصیل سے تو یہ کرتا ہی کرتا ہوں، اگر 12 خانوں کے خواص میں ابھی بتانا چاہوں تو یہ کوئی میرے خیال میں 40 منٹ کی ویڈیو بن جائے گی، اور جب 40-45 منٹ کی اگر یہ ویڈیو بن گئی اور آپ کو اگر دوسرے خانے کے ڈھونڈنے ہیں تو پھر آپ اس کو آگے پیچھے کرتے کرتے ڈسٹرب ہوں گے، اس لیے میں شارٹ ویڈیوز بنا کے بھیجتا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ ان کے اوپر کام کر سکیں اور آپ لوگ آسانی کے ساتھ ان کو سیکھ سکیں۔ اب چوتھا خانے کی طرف جاتے ہیں آپ، کیونکہ میری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اذان ہونے والی ہے اور میں اب نکلنے کے موڈ میں ہوں یہاں سے۔ خانہ نمبر 4 اس کو کہتے ہیں بیت الارض، اس کا تعلق ہے گھر سے، مکان سے، جائیداد سے، زمین سے، دکان سے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریض کے اوپر کیا مسئلہ ہے، اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے، اور اس کے بیت الارض میں کوئی جناتی چیز شو ہو رہی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کے گھر کے اندر یا اس کی دکان کے اندر یا اس کی ملکیت کی کوئی جگہ ہے جس کے اوپر سایہ ہے، آسیب ہے۔ میں یہ بالکل شارٹ سی بات کی ہے۔ تیسری چیز اب میں کروں گا دفینہ معلوم کرنا، کیونکہ تفصیل سے بات کر رہا ہوں ابھی۔ دفینہ یعنی اس کے نیچے خزانہ ہے، دفن ہے کوئی چیز کہ نہیں ہے، آپ کی کوئی پرانی حویلی ہے، اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے، آپ کا گھر ہے، مکان، اچھا، اور تیسرے مقام موجودہ مقام،
ایک اس میں چیز بھاگے ہوئے کو دیکھنے کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ یہاں پہ موجود ہے تو یہ یہاں پہ قیام کرے گا، یہ یہاں سے نکل جائے گا، یہ نہ ہو کہ ہمارے جانے تک وہ وہاں سے نکل جائے، موجودہ مقام بھی یہیں سے ہی دیکھا جائے گا، بیت الارض۔ تیسری چیز ہے سائل کے باپ کا گھر، یعنی کہ سائل کے باپ کو اگر دیکھنا ہے تو اس کو آپ چوتھے گھر کو پہلا گھر تصور کریں گے۔ اگر وہ کہتا ہے میرے باپ کیوں بیمار ہے تو اب پہلے گھر کو آپ اس کے ستارے کا گھر نہیں تصور کریں گے، بلکہ چوتھا اس کے ستارے کا گھر ہوگا۔ یہ باپ کا گھر بھی یہی کہلاتا ہے اور بیت الارض بھی یہی کہلاتا ہے۔ اور اگر باپ کا ستارہ دیکھنا ہے تو چوتھے گھر سے دیکھا جائے گا، باپ کا مال دیکھنا ہے تو وہ دوسرے گھر سے یعنی کہ پانچویں سے دیکھا جائے گا۔ اس طرح انشاءاللہ العزیز ہم آگے چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے۔ اب یہ سوالات کے اوپر حکم لگانے کا معاملہ انشاءاللہ اب آسان ہوگا جب ہم یہ یاد کر لیں گے۔ 4 پہلے خانوں کے اوپر میں نے آج یہ ویڈیو ایک بنا کے سینڈ کی، اس کے اوپر تھوڑی توجہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی آنے والی 5 سے لے کے 8 تک ویڈیو ہوگی۔ باقی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ میری نماز کا وقت ہے۔ اللہ آپ تمام دوستوں کو مجھے نماز پڑھنے کی اور دین اسلام پہ بہت ہی مستحکم رہنے کی، سنت مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ماورائی علوم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔